बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से लास्ट मेरी जो वीडियोस हुई हैं वो 2024 में कामयाब बरूज के हवाले से। अब 25 स्टार्ट हुआ है, 25 में और 2025 के जनवरी में कौन से 5 बरूज हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है, पैसा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत और रूहानियत किन के पास आने वाली है, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर माशाल्लाह से 25 स्टार्ट हो गया, अब 25 के 5 बरूज। 2025 मैंने अर्ज़ किया था कि इसका नंबर 9 बनता है, और 9 पॉजिटिविटी का, मस्बत का, रूहानियत का, क्योंकि 9 का ताल्लुक जो असल में जो स्पिरिचुअल सिस्टम में पाक बीबी सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा मालकन से मंसूब है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का नंबर है, उनके घर का साल है, तो इसकी एनर्जी बड़ी शानदार है। ये चीज़ों को बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। अब हमने जब इसके ऊपर काम करते हैं तो हमने मुख्तलिफ स्टार्स की सेग्रीगेशन निकाली है। एक सेग्रीगेशन निकाली है कि वो 5 बुरूज जो इल्म आदाद में 9 नंबर यानी साल के 9 नंबर की वजह से तरक्की करेंगे। अच्छा, एक वो साल है 2025 ओवरऑल इन जनरल जो स्टार्स के मुताबिक वो बुरूज हैं जो तरक्की करेंगे, और एक हमने सेग्रीगेशन तीसरी इसमें निकाली है कि जनवरी 2025 में कौन से स्टार्स हैं जो तरक्की करेंगे। ठीक है, ये 2 तो जिनका ताल्लुक है साल से, एक का ताल्लुक है महीने से, क्योंकि इस वक्त चूँकि महीना जनवरी का चल रहा है तो उसकी पहले बात कर लेते हैं, बाकी फिर किसी वक्त देख लेंगे। ये जो जनवरी 2025 है, इसमें 2 स्टार्स इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, प्लूटो और नेपच्यून। अच्छा, प्लूटो और नेपच्यून ऐसे स्टार्स हैं जिनका असर पॉजिटिव पड़ता है, ये रूहानियत की तरफ इनका असर होता है, और ये ख़ुद शनासी की तरफ आपको लेके जाते हैं। यानी जनवरी 2025 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने कामों की, अपनी चीज़ों को रीअसेस करने का टाइम बन रहा है। अच्छा। और अगर आपने जनवरी 2025 में अपने आप को अल्लाह के करीब कर लिया, अपने आप को रीअसेस कर लिया, अपनी पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को समझ लिया, तो फिर 2025 पूरा आपका जो है वो शानदार है। क्योंकि समझ लें कि ये उन 11 महीनों का लॉन्च पैड है, अल्लाह ने आपको दिया है जनवरी में, कि अगर आप इसके ऊपर अमल कर लें। करना आपने होता है, डॉक्टर का काम भी दवाई बताना होता है। यानी कभी आपने आज तक नहीं देखा होगा कि डॉक्टर आपको कहे कि जी आप घर जाके सो जाएं, दवाई मैं खा लेता हूँ। इसी तरह अल्लाह भी आपको पूरा मौका देता है, बताता है, समझाता है, आगे आपकी मर्ज़ी, आपने मानना है, आपने उसके ऊपर अमल करना है, तो अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाएगी। वरना ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि ऊपर से बोरियां उतरनी शुरू हो जाएं। वो मानसलवा उतरने का दौर गुज़र गया हुआ है, वो आसमान से दस्तरखान उतरने का दौर जो है वो गुज़र गया हुआ है, अब नहीं होता। अब आपने काम करना है, अब आपने काम करना है तो आना है, वरना नहीं आना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि जनवरी 2025 में कौन कौन से स्टार्स हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन 12 के 12 स्टार्स के लिए खुद शनासी, तब्दीली, तजदीद, अज़म इसका वक्त है। 12 के 12 स्टार्स को अपने ऊपर काम करना है। उन 12 में से 4 स्टार्स ऐसे हैं कि जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं जनवरी में। ये 4 हैं जी। अच्छा, 4 हैं। 4 स्टार, 5 बोल दिया ना, मगर 4 हैं। 4 स्टार हैं, वो 5 साल के हैं। अच्छा, 5 साल के, ठीक है। वो साल के जो टॉप के स्टार्स हैं वो 5 हैं। अच्छा, उसमें हमने 5 देखे हैं, इसमें सिर्फ 4 हैं। जनवरी में 4 स्टार हैं। सिर्फ 4 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही 4 है, मतलब सारे हैं, उसमें से जो टॉप के ऊपर उठाए हैं वो 4 हैं, जिनका ग्राफ अच्छा होता है, वो हाल है। हाँ। अब जो है वो वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट आ जाते हैं। पहला स्टार है टॉरस। टॉरस के अंदर भी ये खुद शनासी सबसे अहम है, और इस वक्त वैसे तो टॉरस का रूलर प्लैनेट है वीनस, और मैंने अर्ज़ किया था कि साल के 2025 के जो 5 अहम तरीन प्लैनेट्स हैं उसमें सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मार्स
اور جو ہے وہ نیپچون، یہ 5 سٹارز ہیں. اور اسی میں جو ہے وینس ان کا چونکہ رولر پلینٹ ہے، محبت کے بڑے قریب ہوتے ہیں، محبت پسند بھی ہوتے ہیں، بلکہ حسن پسند بھی ہوتے ہیں. کیا بات. تو یہ حسن پسندی تو ان کی بڑھ رہی ہے، محبت میں بہت آگے جا رہے ہیں جی. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر سیٹل کر کے رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے. خود شناسی کا وقت ہے. سب سے پہلے اگر آپ بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اپنی پازیٹیو اپنی نیگیٹو ٹریٹس کو سمجھیں، اس کے مطابق پلان کریں. یعنی ایک جو پوسٹ ہے یا جس کے لیے آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کیا آپ اس کے کرائیٹیریا پہ پرسنلی فٹ ہوتے ہیں. ایجوکیشن کی بات نہیں کروں، پرسنلی آپ کیا وہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ سبارڈینیسی میں رہ ہی نہیں سکتا. تو وہ بندہ اگر کسی جاب میں ایسی پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے جہاں پہ اس کو سبارڈینیٹ بن کے رہنا پڑے تو وہ تو اڑ جائے گا. بالکل. اس وقت ان کو اپنے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گولز کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر. یہ مہینہ غیر معمولی یا غیر متوقع تبدیلیاں بھی لا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انرجی بھی دے رہا ہے، آگے بڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ حوصلہ بھی دے رہا ہے. تو اس ترقی کو ایک لانچ پیڈ کے طور پہ استعمال کریں. یعنی اس ترقی میں آپ نے فوری بس کام کر کے فارغ نہیں ہونا. اچھا. اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور سلو چلیں. ترقی طویل مدتی معاملات آپ کے بہت اچھے ہیں، لانگ ٹرم میں آپ کامیابی بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے فوری آپ کو شاید اس وقت کامیابی نہ بھی ملے، لیکن آپ نے پازیٹیو راستہ نہیں چھوڑنا، کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا. محبت میں خاص طور پہ کوئی نیگیٹو ریلیشن نہیں کرنا، ورنہ پورا سال مسئلہ ہوئے گا. مارس کی پوزیشن فیصلے بہت اچھے کر رہی ہے، مالی معاملات بہتر ہو رہے ہیں. صحت تھوڑی سی جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی توجہ تھوڑا سی دیں گے ٹھیک ہو جائے گی. سن کی پوزیشن خاص طور کے اوپر آپ کے کاروبار کو آگے بڑھا رہی ہے، اور کاروباری کامیابیوں کے ساتھ ساتھ میں بار بار ایک ہی جملہ بول رہا ہوں، سیلف ریئلائزیشن، خود شناسی. اپنے آپ کو سمجھیں. چیلنجز بہت آئیں گے، آپ کے اندر اللہ نے اتنی انرجی رکھی ہوئی ہے، آپ ان چیلنجز پہ پیر رکھ کے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کر لیں، کامیاب ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، پازیٹیو رہیں گے، موجیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا سٹار جو اس مہینے یعنی جنوری 2025 میں موسٹ لکی ہونے جا رہا ہے وہ ہے جیمنائی. جیمنائی کا رولر پلینٹ ہے مرکری. مرکری ویژن، سوچ، اس کا جو ہے وہ پلینٹ ہے. ان کے اندر بھی جو ہے وہ خود شناسی کی تحریک بڑی زیادہ ہے، بلکہ بہت گہری ہے. اچھا. ان کو اپنے عزم کو گرنے نہیں دینا. ان کے اندر سینسٹیوٹی آ رہی ہے. اس وقت ان کو نہ صرف پر عزم رہنا ہے بلکہ با اختیار بننے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. اپنے فیلڈ میں، اپنے کاروبار میں، اپنی چیزوں میں، مارکیٹ میں اگر ہیں تو مارکیٹ کو لیڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس وقت ان کو بڑے کام کرنے ہیں. یہ مہینہ اگر آپ اپنی متوقع تبدیلیوں کو اپناتے رہیں گے نا تو بہت آگے بڑھتے جائیں گے. خود کی تلاش اور اپنے اعمال، یعنی آپ کی اعمال کا مطلب وہ آپ کی وہ والے اعمال نہیں جن کا ہمیں عام سمجھتے ہیں، یعنی آپ کا پریکٹیکلٹی. اچھا. آپ کا عمل، آپ کا بزنس میں جو آپ کا کام ہے، اپنے کام کو آپ نے جو ہے وہ اس میں بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس مہینے اپنے ایم سے نظر نہیں ہٹانی آپ نے. اس مہینے ایک اور چیز ہے خاص طور کے اوپر، کریٹیوٹی اتنی شاندار ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے ذہن کے اوپر آئیڈیاز نازل ہوں گے، بنے بنائے. ان کو ایگزیکیوٹ کر لیں. آپ کو اپنے اندر سے آئیڈیا آئے گا کہ یار یہ کام ایسے کر لیں، وہ کر لیں، وہ بہت اچھا رہے گا. سوچ کے، سمجھ کے، کیلکولیٹ کر کے آگے بڑھیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ خواب دیکھ دیکھ لیا تو مگر لگ جاؤ. اس کو چیک کریں، کیلکولیٹ کریں، اس میں 90% کامیابی کے چانس ہوں گے. ماشاءاللہ. تو یہ اپنے جو ہے نا تمام تر توانائی اپنے پروجیکٹس کے اوپر لگائیں، آگے بڑھیں. بزنس خاص طور کے اوپر. صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے. ذہنی صحت کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، سوچیں، تھکاوٹ، یہ وہ. جسمانی صحت ٹھیک ہے. اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کاروبار کے معاملے میں اپنے انٹویشنز کے اوپر بھروسہ رکھیں.
یہ مہینہ لمبے وقت کی جو ہے وہ کامیابیاں آپ کو دے رہا ہے اور اوور آل آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تیسرا جو سٹار اس مہینے یعنی جنوری 2025 میں کامیاب سٹارز میں کھڑا ہے وہ ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس ویسے تو اصول پسند لوگ ہوتے ہیں اور لیکن اس وقت ان کی کامیابی سپورٹس میں بہت زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سپورٹس کے سیکٹر میں سپورٹس کی گڈس کے کام کرنے والے سپورٹس سے ریلیٹڈ لوگوں کا کام بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ مہینہ نئی انوویشنز کا نئی ڈسکوریز کا مہینہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیٹن، جوپیٹر اور یورینس انتہائی شاندار کامیابیاں دے رہے ہیں لیکن انتہائی بڑے چیلنجز بھی لا رہے ہیں. یعنی جب آپ ان بڑے چیلنجز سے باہر نکلیں گے نا، ایک تو آپ کی نیک نامی بہت ہوگی، دوسرا لوگوں میں آپ کی جو ہے ایک ورث بنے گی کہ اتنے بڑے چیلنج سے یہ بندہ نکلا ہے اور آنے والے وقت میں آپ کے اس بزنس کا گڈ ول کو کہاں لے جائے گا یو کین نیور امیجن. یعنی اس وقت آپ کو نئے ہورائزن ملنے جا رہے ہیں. آسانی سے نہیں ملیں گے مشکل سے، لیکن کامیابی پکی ہے. چیلنجز بہت اچھے. اس وقت آپ کے لیے وہ وقت ہے جب آپ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کرتے ہیں. جب آپ جو ہے وہ ایک مقولہ ہے کہ بیسٹ تھنگس ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ. تو جب آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے آپ بڑا کام کر جاتے ہیں. اور یعنی جس وقت آپ بالکل بند گلی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ہائی جمپ لگا دیتے ہیں. تو وہ ہائی جمپ لگنے کا ٹائم ہے. لانگ ٹرم منصوبے بہت زبردست ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلا مہینہ جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا ہے کہ یہ پہلا مہینہ اگلے 11 مہینوں کی ایک بنیاد اور ایک بڑی مضبوط فاؤنڈیشن بنائے گا. اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کو تلاش کریں، چیلنجز کو موقعوں میں بدلنے کی کوشش کریں. چیلنجز آئیں گے ان کو موقعوں میں بدلیں، ان کو مواقع میں بدلیں، ان کو اپرچونٹیز میں بدلیں اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے آگے بڑھتے جائیں، لیکن نظم و ضبط اور پازیٹیوٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا. آپ کے اپنے تعلقات جو ہیں وہ ایمانداری کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے. آپ کے جو انوویشنز اور کریٹیوٹی ہیں یہ آپ کو ترقی کی راہ کی طرف لے کے جائیں گے. اپنی انٹویشن پہ بھروسہ کریں. بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ بہترین حکمت عملی بنانے کا اور بہترین حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنے کا مہینہ ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں گے تو گرنے سے تو کوئی آپ کو طاقت جو ہے وہ گرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو آگے بڑھنے سے تو کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی. اور گرنا آپ نے ہے کوئی نہیں. موجیں کریں، مسکرائیں اور بڑا بس خوش رہیں. چوتھا اور آخری سٹار جو اس جنوری میں بہت کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے پائسس. پائسس کے اندر انٹویشنز بہت ہوتی ہیں، وسیع النظر لوگ ہیں، ان کے اندر روحانیت بہت ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے اندر کو ڈسکور کرنے کا بہت بڑا موقع اللہ نے دیا ہے. اور اپنے اندر سے ان کو تبدیلی محسوس ہوگی. یعنی اپنے اندر سے ان کے اندر جو ہے خود شناسی، ڈسکوری، اچانک تبدیلیاں آنی شروع ہوں گی. جوپیٹر، وینس اور یورینس محبت اور مالی معاملات، یعنی دنیا میں مسئلے ہی دو ہیں، فائنینس اینڈ رومانس. تو یہ دونوں ہی ان کی زندگی میں جو ہے وہ تبدیلیوں کی طرف آئیں گے، پازیٹیو آئیں گے. ہاں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر انہوں نے اپنی پرسنل اپ برنگنگ کے اوپر کام کیا تو بڑے نئے موقع ہیں ان کے لیے، بزنس میں، نوکری میں، فائنینس میں. جوپیٹر ان کو اپنے آپ سے آگاہ کرے گا. ان کو خود سے پتہ لگے گا کہ اللہ نے ان کے اندر کتنی بڑی طاقت رکھ کے بھیجی ہے اور اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ کتنی بڑی ترقی تک پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ صرف اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا دیکھے گی کہ 2025 میں پائسز کھڑا کہاں ہے. گو کہ پائسز میں اتار چڑھاؤ ضرور آئیں گے لیکن دنیا دیکھے گی. محبت کے معاملات میں بھی فلیکسیبلٹی ہے، نیگیٹو ریلیشنز آ سکتے ہیں. وینس کی پوزیشن محبت میں بڑے حیران کن موڑ بھی لا سکتی ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محبت جو کبھی ہاتھ سے نکل گئی تھی اور پھر بس سب کچھ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے واپس آ جائے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو رہیں.
नेगेटिव रास्ता मत अपनाएं। ये वक्त है मेक और ब्रेक का। आप गिर भी सकते हैं और आप खड़े भी हो सकते हैं। 90% खड़े होने के चांस हैं, सिर्फ 10% गिरने के चांस हैं। यानी कि कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। बिल्कुल। करना चाहें तो कर लें। बिल्कुल। रूहानी सफ़र बहुत शानदार है। रूहानियत में नए रास्ते, नए कनेक्शंस, नए विजन्स। वो अलामा साहब का एक मिसरा मुझे याद आ गया। ये सिचुएशन वही बनती है, हर लम्हा नया तूर, नई बरकत तजल्ला, अल्लाह करे मरहला शौक़ ना होता है। तो ये इनका मरहला शौक़ है रूहानियत का, आगे बढ़ें। क्या बात। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। इस वक्त अपने मकासद से आंख नहीं हटानी, अपने जो है वो चीज़ों को बेहतर करें। पैसों का सही इस्तेमाल, पैसे बेदरेग खर्च नहीं करने, वो इनको जो है वो कामयाबी तक ले जाएगा। हेल्थ इनकी बहरहाल ज़हनी और जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डाइट का भी ध्यान करना है, और ख़ास तौर पे जब कभी थकन हो तो फिर थोड़ा सा वक्त अपने आप को ज़रूर देना है। क्रिएटिविटी मैंने कहा है कि बहुत कुछ आ रहा है नया, प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के ऊपर कारबंद भी रहें। सिर्फ ये ही नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाएं, उसके ऊपर काम भी करें, प्रैक्टिकली आगे बढ़ें। कामयाबियाँ तो अल्लाह ने देनी है, और जब अल्लाह कामयाबियाँ देता है तो अल्लाह कामयाबी के दरवाजे के सामने तो आपको ले जाता है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने दरवाज़ा खोल के आगे जाना है या वहाँ से वापस आ जाना है। अल्लाह ने आपको इख्तियार भी दे दिया हुआ है और सारा कुछ ही कर दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 4 स्टार्स के हवाले से बता रहे थे। प्लानिंग जो करें वो प्लानिंग पे अमल दरामद भी करें। ये ना कि प्लानिंग करके आप कहें जी फिर वो नहीं है। अल्लाह आपका साथ देगा, रूहानियत आपकी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।